اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی واقعات کے بارے میں جاری تھی۔ ہم آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی بیان کر رہے تھے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں آیت اللہ بہجت کی زندگی میں زیارت کے مقام سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں زیارت نہایت ہی اہمیت کی حامل تھی۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی زیارت آیت اللہ بہجت کی زندگی میں اہمیت کی حامل کیوں تھی، یہ مطلب واضح ہے۔ ہم شیعیان حیدر قرار کے اعتقادات کے مطابق حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ایک خاص مقام ہے۔ کیوں خاص مقام ہے؟ بنیادی وجہ فلسفہ زیارت میں جو بیان کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ زیارت زائر اور مزور کے درمیان ارتباط کا نام ہے، یعنی زائر مزور سے ملنے جاتا ہے اور اس کی خدمت میں جا کر اس سے گفتگو کرتا ہے اور اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ولی خدا سے رابطے کا دوسرا نام زیارت ہے، یعنی ہم جو عصر غیبت کبریٰ میں ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رابطہ برقرار کریں، ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہم حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی بھی ہستی کی طرف متوجہ ہو کر ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، ان سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ ہماری تعلیمات میں، یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کسی زمان یا کسی مکان کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور ممات عام انسانوں کی نسبت مختلف اور اس سے فرق رکھتی ہے۔ ہم باقاعدہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت میں اذن دخول کے طور پر باقاعدہ ان جملوں کا تکرار کرتے ہیں کہ اللہم انی اعتقد حرمت صاحب هذا المشہد الشریف فی غیبت کما اعتقدها فی حضرت، یعنی جیسا ان کی غیبت میں اور ان کی غیر موجودگی میں ہم ان کی مقام کا احترام کرتے ہیں، وہی احترام ہے کہ گویا کہ ہم ان کو اپنے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہم نے ان کا احترام اور ان کی تجلیل کرنی ہے وہ ان کی غیبت میں بھی اسی طرح سے ہم ان کی تجلیل کریں گے۔ ہمارے نزدیک حضرات ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہد مشرفہ ہم سے دور ہی کیوں نہ ہو، ان کا احترام اور ان کا مقام اسی طرح ہے جیسا وہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ان کو ہم اپنے سامنے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم زیارت قریب سے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کریں یا مکان بعید سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں، ہم دونوں صورتوں میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ رابطہ برقرار کر سکتے ہیں، باقاعدہ ان سے گفتگو کر سکتے ہیں، باقاعدہ ان سے مناجات کر سکتے ہیں، ان سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، ان سے اپنی زندگی کے مسائل میں ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور، بالخصوص حضرت امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ولی خدا ہر زمانے میں ولی خدا ہے، وہ زمان حیات میں بھی خداوند متعال کی ولایت کلیہ الہیہ کا مظہر ہے، اور زمان ممات میں بھی وہ اسی ولایت کلیہ الہیہ کا مظہر ہے۔ اگر کوئی اس عقیدے سے انحراف کرتا ہے تو جان لے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تقصیر میں مبتلا ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اس گناہ سے استغفار کرے۔ لہٰذا حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت میں ہم اس عقیدے کا برملا اظہار کرتے ہیں، اور یہی اظہار ہم دیگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی مشاہد مشرفہ میں جا کر کرتے ہیں۔ اور وہ اقرار کیا ہے کہ اشہد انک تشہد مقامی تسمع کلامی وترد سلامی وانک حی عند ربک مرزوق، اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں
یہ گواہی دیتا ہوں اور میں یہ شہادت دیتا ہوں، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ، میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے امام، میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ آپ میرے اس مقام کو مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، اور میں جو آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا، آپ میرے اس سلام کو سن بھی رہے ہیں اور اس سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، وَأَنَّكَ حَيٌّ، اور آپ زندہ ہیں۔ یہ جو ہم لوگوں کی نظروں میں ہے کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں اور اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ شہید ہیں لیکن ان کی شہادت بھی حیات ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ حَيٌّ عِندَ رَبِّكَ مَرْزُوقٌ، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں باقاعدہ مرزوق ہے، اس کا رزق لے رہے ہیں۔ لہٰذا حضرت آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں زیارت نہایت ہی اہمیت کا مقام رکھتی تھی۔ آپ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں تکرار کیے جانے والے ان جملوں کے اوپر اعتقاد رکھتے تھے، نہ صرف یہ کہ اعتقاد رکھتے تھے، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ رابطے میں تھے اور باقاعدہ ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا جس طرح سے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ نے اپنی جوانی کے ایام میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اسی طرح سے آیت اللہ بہجت اپنی زندگی کے آخری ایام میں بھی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوا کرتے تھے، اور اسی ذوق و شوق سے مشرف ہوا کرتے تھے جیسے جوانی کے عالم میں مشرف ہوا کرتے تھے۔ آیت اللہ بہجت کے فرزند اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ ہم جو صبح نماز شب کے لیے بیدار ہوتے تھے، نماز فجر پڑھتے تھے، پھر نماز فجر کے بعد ہم مسلسل آیت اللہ بہجت کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو یہ جو 2 اور 3 گھنٹے کا ایک یہ جو پیریڈ ہم آیت اللہ کے ساتھ لیتے تھے، ہمارا بدن اس قدر تھک جاتا تھا کہ ہمیں اس کی خستگی کا باقاعدہ اپنے وجود میں احساس ہوتا تھا، ہم تھکاوٹ کو محسوس کرتے تھے۔ لیکن آیت اللہ بہجت جو مسلسل 5 یا 6 گھنٹوں سے بیدار ہیں اور باقاعدہ عبادات میں مصروف ہیں، ان کے وجود میں کسی قسم کی خستگی نہیں تھی، کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں تھی، اور بالکل نہیں تھکتے تھے، بلکہ اس 5 یا 6 گھنٹے کی مسلسل عبادت، ذکر، راز و نیاز، گفتگو، مناجات کے باوجود آیت اللہ ایسے حشاش بشاش اور تر و تازہ نظر آتے تھے کہ ہم لوگوں سے زیادہ سرحال تھے۔ وہ راستے میں چلتے ہوئے افراد سے گفتگو بھی کرتے تھے، راستے میں چلتے ہوئے افراد سے مزاح بھی کیا کرتے تھے، ہم سے بھی مزاح کیا کرتے تھے، کھانا بھی کھایا کرتے تھے، لیکن ہم اس قدر تھکاوٹ میں مبتلا ہوتے تھے کہ واپس جا کر ہمیں ناشتہ کرنے کا بھی جو ہے وہ اپنے اندر ایک احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا، اور ہم کہتے تھے کہ کسی طرح سے اب ہمیں آرام کرنا چاہیے۔ لیکن آیت اللہ بالکل تر و تازہ، بالکل سرحال، بالکل وجد میں مبتلا تھے، اور اس قدر ان کی زیارت تھی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہد مشرفہ اور حرمہائے مطہرہ میں جا کر بالکل چارج ہو جاتے تھے۔ جیسے موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو اسے چارج پہ لگایا جاتا ہے اور پھر وہ دوبارہ نئے سرے سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح باقاعدہ وہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حرمہائے مطہر میں آ کر چارج ہو جایا کرتے تھے۔ اور مرحوم آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ وہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم مطہر میں مشرف ہوں یا حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں مشرف ہوں، باقاعدہ 1.25 گھنٹے کی کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے، زیارت عاشورہ پڑھا کرتے تھے، اور مکمل آداب کے ساتھ باقاعدہ وہ ان اعمال کو انجام دیا کرتے تھے۔ اور وہ افراد جو آیت اللہ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ ایک ایسا مرد بھی اس دنیا میں موجود ہے جو خداوند متعال سے اس ذوق و شوق سے ہم کلام ہوتا ہے اور حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کمال احترام سے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو آیت اللہ بہجت کو دیکھنے کے لیے آتے تھے وہ لوگ خستہ ہو جاتے تھے، لیکن آیت اللہ بہجت اسی طرح سے لقاء اللہ میں اور اللہ سے ملاقات میں مصروف تھے، اور اپنے حقیقی معشوق امام وقت
اور ولایت کلیہ الہیہ کے مظہر امام سے ملاقات میں ایسے مصروف ہوتے تھے کہ جیسے ان کو اپنے اطراف کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ اطراف میں 1000 100 200 300 افراد جو ہیں وہ جمع ہیں اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آیت اللہ بہجت کی تمام زندگی میں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا ایک خاص مقام تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں چاہے دور بیٹھے ہوں، اپنے اوطان میں ہوں، وہاں سے بیٹھ کر ہم حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اسی عقیدت کے ساتھ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہیں، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کہیں، تو ہمارے یہ سلام حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک اسی طرح پہنچتے ہیں جس طرح ہم ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے ہم کلام ہیں، اور وہ ہمیں اس سلام کا اسی طرح سے جواب دیتے ہیں جیسے ہم ایک دوسرے کو اپنی زندگی میں سلام کا جواب دیتے ہیں۔ منتہا چونکہ ہمارے کانوں کے اوپر ایک ایسے پردے ہیں کہ ہم ان کے جواب کو سماعت نہیں کر سکتے، ہمیں ان پردوں کو ہٹانا ہے تاکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہو سکیں، ہم اپنا راز دل ان کی خدمت میں بیان کر سکیں اور ان سے نورانی معارف لے سکیں۔ لہٰذا معنوی رزق کے متعلق آیت اللہ بہجت کیا فرماتے ہیں، ہماری آئندہ گفتگو اسی سلسلے میں ہوگی، آپ اس کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری اسی طرح سے علماء کے حالات زندگی اور واقعات کے بارے میں آپ کے ساتھ گفتگو جاری رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔